السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 122 تا 128 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنا کیے کہ اس میں داؤ کھیلیں، اور داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا. اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے
ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب، بدلہ ان کے مکر کا۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔ گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دی نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے۔ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جن کے گروہ تم نے بہت آدمی گھیر لیے، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے۔ اے محبوب، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں، بدلہ ان کے کیے کا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ہے ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ اور طرح طرح کے ہیلوں اور فریبوں اور مکاریوں سے لوگوں کو بہکاتے اور باطل کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا وبال انہی پر پڑتا ہے، یعنی جب تک ہمارے پاس وہی نہ آئے اور ہمیں نبی نہ بنایا جائے۔ شان نزول: ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ اگر نبوت حق ہو تو اس کا زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ میری عمر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اور مال بھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ نبوت کی اہلیت اور اس کا استحقاق کس کو ہے، کس کو نہیں۔ عمر و مال سے کوئی مستحق نبوت نہیں ہو سکتا، اور یہ نبوت کا طلبگار تو حسد، مکر، بدعہدی وغیرہ قبائح افعال اور رذائل خصال میں مبتلا ہیں۔ یہ کہاں اور نبوت کا منصب عالی کہاں؟ اس کو ایمان کی توفیق دیتا ہے اور اس کے دل میں روشنی پیدا کرتا ہے کہ اس میں علم اور دلائل توحید و ایمان کی گنجائش نہ ہو تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر نہایت شاک ہوتا ہے اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے۔ دین اسلام اس کو بہکایا اور اغوا کیا۔ اس طرح کے انسانوں نے شہوات و معاصی میں ان سے مدد پائی، اور جنوں نے انسان کو اپنا مطیع بنایا، آخرکار اس کا نتیجہ پایا۔ وقت گزر گیا، قیامت کا دن آ گیا، حسرت و ندامت باقی رہ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ استثناء اس قوم کی طرف راجع ہے جن کی نسبت علم الہی میں ہے کہ وہ اسلام لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے اور جہنم سے نکالے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم کی بھلائی جاتا ہے تو اچھوں کو ان پر مسلط کرتا ہے، برائی جاتا ہے تو بروں کو اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مسلط کی جاتا ہے، تو جو اس ظالم کے پنجہ ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہیے کہ ظلم ترک کریں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی جہاں تفسیر کی اختتام پذیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے، اس کلام مقدس کے صدقے، جو روزہ رکھا ہوا ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر ایک پیکج آتا ہے جو نیکیاں کمانے کا ایک پیکج ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم سب اس سے مل کے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو بھی دوست مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے یہ یقین ہے کہ سب نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تو روزے کے حالت میں آپ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں، پورا ثواب اٹھائیں، حاصل کریں، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سے بھی فائدہ اٹھائیں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے، سمجھانے اور اس کو دوسرے دوستوں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن دوستوں کو آپ اس پروگرام کی طرف آپ ترغیب دیتے ہیں ان کو ضرور یہ کہا کریں کہ آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، اور اس کے جو یہ چینل ہے اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں
تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ وائرل ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اس صدقہ جاریہ کے اندر آپ اپنا حصہ بھی ڈالیں، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے، روزے کے صدقے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ میں آپ دوستوں کے لیے ان نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔